من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، قرآن کریم نے سورہ حشر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار اور مدنی صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے ایک بات ارشاد فرمائی ہے. فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، ایثار کرتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ان کو خود محتاجگی اور ضرورت ہو. آگے فرمائے وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو آدمی اپنے دل اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ کامیاب ہو جائے گا. صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا کر فارغ ہو گئے. ایک مہمان آ گئے. چونکہ مدنی زندگی میں دور دراز سے وفود، افراد، سائلین ہر وقت آتے رہتے. مہمان آ گئے، کھانے کا وقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے گھر میں پیغام بھیجا کچھ کھانے کو ہے. ہر گھر سے یہ جواب آیا سوائے پانی کے کوئی چیز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کون ہے جو میرے اس مہمان کی مہمانی کرے، اس کو ساتھ لے جائے، رات کو بھی ٹھہرائے، کھانا بھی کھلائے. اور صحابہ اکرام یہ خدمت خندہ پیشانی سے بجا لاتے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میرے حوالے کر دیجئے، اپنا مہمان مجھے دے دیجئے، میں ان کی مہمانی کرتا ہوں. یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے سوتیلے والد ہیں، حضرت ابو طلحہ انصاری. مسجد نبوی کا جو باب فہد ہے، یہ ساری جو جگہ ہے یہ یہاں ان کی رہائش تھی. مسجد نبوی میں باب فہد سے داخل ہوں، باب فہد سے داخل ہوتے ہی جو باب عبد المجیدی ہے پرانا، اس کے بالکل سامنے جو جگہ بنتی ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری کا گھر یہاں تھا. یہاں رہا کرتے تھے حضرت ابو طلحہ انصاری. گھر لے گئے، بیوی سے جا کے کہا اللہ کے نبی کے مہمان کو میں ساتھ لایا ہوں، ان کے لیے کوئی کھانے کا انتظام. بیوی نے کہا کہ کھانے کا تو کچھ بھی نہیں ہے.
بچوں نے کچھ کھا لیا ہے، جو تھوڑا بہتا بچا ہے وہ صبح ان کے لیے ہی ہے، اور اب بھی شاید بچے مانگے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری نے بیوی سے کہا کہ کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، ایک بذات خود مہمان، پھر کس کے؟ اللہ کے نبی کے۔ آپ ذرا بچوں کو کسی طرح بھلا پھسلا کر سلا دیجئے، اور جو کھانا ہے وہ مہمان کے لیے تیار کر دیجئے۔ ان کی بیوی ام سلیم بڑی عظیم عورت ہے، حضرت انس کی والدہ ہے یہ ام سلیم۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی، اور اللہ کے نبی کی تقریباً 3-4 حدیثیں ہیں ام سلیم کی فضیلت پر۔ کس پر؟ ام سلیم کی فضیلت پر۔ ام سلیم سے کہا کہ بچوں کو سلا دیجئے، اب مہمان ہیں۔ ام سلیم نے کہا مسئلہ ایک نہیں 2 ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری روایت ہے کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا ہے، مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا، اور آداب بھی یہ ہیں کہ جب مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ اور اس وقت تک کچھ نہ کچھ کھاتے رہو جب تک مہمان کھانا کھائے۔ مہمان سے پہلے میزبان کبھی بھی کھانے سے ہاتھ نہ کھینچے۔ ہمارے یہاں آداب ہے، ایک اخلاق ہے، ایک ایک چیز کی رعایت ہے۔ ام سلیم نے کہا کھانا تو اتنا ہے، صرف ایک بندے کے لیے بھی بڑی مشکل سے کافی ہوگا، اکیلے دے نہیں سکتے، آپ کو ساتھ بیٹھنا ہوگا، 2 بندوں کے لیے کافی نہیں، اب کیا کریں؟ اور بھائی میں آپ کو سچی بات عرض کروں، جو بندہ کوئی کام کرنا چاہے، خصوصاً اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہے، اللہ اس کو خود تدبیر سجا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو تدبیر۔ آج ہم کہتے ہیں یار مفتی صاحب کیا کریں، فجر میں اٹھا نہیں جاتا۔ آپ اٹھنا چاہو کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اپنے بندے پر خیر کے دروازے بند کر دے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ جو لوگ ہماری طرف آنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ایک راستہ نہیں، پتہ نہیں ان کے لیے کتنے راستے کھول دیتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ فجر پڑھنا چاہتا ہے اور اللہ اس کو پڑھنے نہ دے؟ یہ غلط ہے۔ فطور ہماری نیت یا ہماری کوشش میں ہے، ہماری کوتاہی ہے۔ ہم تھوڑی سی کوشش کریں، اللہ خود راہیں کھول دیں گے۔ جس طرح ہم دنیا کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، آج لوگوں میں کتنی سمجھ ہے کہ مجھے اپنے کاروبار کی پبلسٹی کس طرح کرنی ہے، اپنے کاروبار کو کس طرح چلانا۔ آپ نے دیکھا چھوٹی چھوٹی دکانوں میں دکان والے بڑے سلیقے سے ایک ایک چیز کو بھائی سجا کے رکھ دیتے ہیں کہ نہیں، سلیقہ ہے کہ اگر کوئی مہمان، اگر کوئی گاہک کپڑا لینے آئے تو اس کو پہلے کون سا دکھانا ہے، دوسرا کون سا دکھانا ہے۔ ہم اتنے ہوشیار ہیں تو ہم ان کے لیے پورے انتظام کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے گاہک نے کیا کرنا ہے، کیونکہ ہم دنیا کے تاجر ہیں، ہمیں ہر بات آتی ہے، ہمیں ہر بات۔ بہرحال ام سلیم نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ کھانا صرف ایک بندے کے لیے بھی مشکل سے کافی ہوگا، اور ہماری روایت ہے کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ ابو طلحہ انصاری سوچ میں پڑ گئے۔ سوچنے کے بعد کہا اچھا تم پریشان نہ ہو، ایسے کرو کہ جس وقت کھانا لا کے رکھو میں تمہیں چراغ کو درست کرنے کے لیے کہوں گا، تم چراغ کو درست کرنے کے بہانے بند کر دینا، آگے میں جانوں میرا کام جانے۔ ایسا ہی ہوا، جیسے ہی آ کے کھانا رکھا گیا، وہ پردے کا زمانہ ابھی نہیں تھا، پردے کے احکام نہیں آئے تھے۔ ام سلیم سے کہا بھلا اس چراغ کو تو ٹھیک کرو، کیا ہو گیا، اس کی روشنی کم ہے۔ ام سلیم چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اٹھی اور چراغ کو بجھا دیا۔ مہمان سے کہا چلو آپ کھانا کھائیے، چراغ میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا، اس کو دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اور اگلی بات، حضرت ابو طلحہ انصاری مہمان کے ساتھ ہاتھ بھی چلاتے رہے اور منہ بھی چلاتے رہے، اپنے ہونٹوں سے یوں ظاہر کیا، آواز پیدا کی جیسے میں کچھ نہ کچھ کھا رہا، جیسے میں کچھ نہ کچھ۔ دیکھو بھائیو، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی مخلصانہ ادائیں بڑی پسند ہے۔ مخلصانہ اللہ کے لیے ہو اللہ کے لیے۔ اگر کبھی غلط بھی ہو جائے، اللہ پھر اس غلطی کو نہیں دیکھتے، اللہ دیکھتے ہیں اس کے پیچھے جذبات کیا ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں وہ واقعہ نہیں بیان کیا، بنی اسرائیل کے ایک شخص نے کیا کہا تھا کہ مرنے کے بعد مجھے آگ میں جلا دینا تاکہ میں ریزہ ریزہ ہو جاؤں، اللہ کی بارگاہ میں پیشی سے مجھے ڈر لگتا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں پیشی سے بچ جاؤں۔ کام غلط کیا لیکن پیچھے نیت کیا تھی؟
بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ نیت درست تھی اور بیٹوں کو کہہ دیا اللہ جل جلالہ وہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، اللہ یبدأ الخلق ثم یعید، وہ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے، وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ دوبارہ اس کو حاضر کیا گیا، یہ کیوں کیا تو نے؟ اس نے کہا اللہ میں ڈرتا ہوں، میں تو آپ کی بارگاہ کی حاضری سے بچنے کے لیے تھا، لیکن چونکہ نیت ٹھیک تھی اللہ نے کیا کر دیا، اس پر اس کو معاف کر دیا۔ ابو طلحہ انصاری نے جتنی دیر چراغ بند رہا، کھانا چلتا رہا، جب انہوں نے دیکھا کہ مہمان جو ہے وہ کھانا کھا چکا تو 1 منٹ میں چراغ بھی کیا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، اور مہمان کو سلا دیا۔ صبح کو فجر میں مہمان کو مسجد میں لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا گیا، سورہ حشر کی آیات نے آ کے پہلے ہی بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر گئی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابو طلحہ انصاری سے فرمایا مہمان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کچھ نہیں کیا، کھانا کھلایا۔ نہیں کچھ اور بھی کیا، کچھ اور بھی کیا۔ اللہ کے حبیب کچھ نہیں کیا، کھانا کھلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل قرآن کی آیت لائے ہیں کہ یہ انصار اور مدینہ کے لوگ ایسے پاکیزہ ہیں، یؤثرون علی انفسہم، یہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ یہ خود ہی اس کے کیوں نہ محتاج ہوں، تو نے کیا کیا ہے؟ حضرت ابو طلحہ انصاری نے جب یہ واقعہ بتایا تو روایات 3 طرح ہیں، امام بخاری نے بھی اس کو ذکر کیا، اور دوسری روایات میں ایک میں یہ ہے کہ ابو طلحہ جس وقت تم چراغ بند کر کے ہونٹوں کو کھانے کی آواز ہونٹوں سے پیدا کر رہے تھے، ایک حدیث روایت میں یہ ہے کہ اللہ تم پر مسکرا رہے تھے، ایک میں یہ ہے اللہ تم پر خوش ہو رہے تھے، ایک میں یہ ہے کہ اللہ فخر سے تمہارا ذکر فرشتوں کے سامنے کر رہے تھے، فرشتوں کے سامنے کر رہے تھے۔ قرآن نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اور میں سوچتا ہوں اگر آج کوئی ہمارے جیسے ہوتے، وہ مجھے ہندوستان کے ایک شاعر ہے، مجھے شعر اردو کا یاد نہیں رہتا، عربی کے تو یاد رہ جاتے ہیں، مجھے اردو کا شعر نہیں یاد رہتا۔ اس نے کہا جناب پہلے زمانے کے لوگ تو وہ تھے جو اس انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی مہمان آئے تو کھانا کھائیں، اور آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم اس سوچ میں رہتے ہیں کہ مہمان جائے پھر کھانا کھائیں، مہمان جائے پھر کھانا کھائیں۔ اور اس میں میرا موضوع نہیں ہے، اس میں آج کل مہمان کو بھی آداب کا نہیں پتہ۔ پرانے زمانے میں مہمان بھی اعلیٰ، میزبان بھی اعلیٰ، جو ہوتا تھا مہمان کے سامنے رکھ دیتے، اگر وہ خشک روٹی ہو، یہاں جو 70-80 سال کے بزرگ بیٹھے ان سے پوچھئے 50 سال پہلے مہمان بھی کیسے تھے، میزبان بھی کیسے تھے۔ ہماری پھوپھیاں خالہ گھروں میں آ کے 2-2 مہینے رہتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کیوں؟ جو گھر کے روٹین کا کھانا ہے وہی کھانا کھانا ہے۔ اور آج کل کا مہمان بھی اتنا بھاری ہے، اگر اس مہمان کو 1000-1500 کی چائے نہ پلائی جائے تو یہ مہمان بھی راضی، یہ کہتا ہے لو اس نے میرے سامنے صرف سادہ چائے رکھ دی، اس نے کیا رکھ دی؟ سادہ چائے رکھ دی۔ تو ہمیں نہ مہمان بننا آتا نہ میزبان بننا آتا۔ پرانے زمانے کے مہمان بھی اعلیٰ تھے اور پرانے زمانے کے میزبان بھی اعلیٰ تھے، دلوں میں قدریں تھیں۔ اب ہمارے یہاں چونکہ ظاہری رکھ رکھو ہے، دلوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال اگر کوئی ہمارے جیسے ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا، چونکہ ان لوگوں نے ایثار سیکھا تھا۔ میں اسی کو بیان کر چاہتا۔ ایثار کیا ہے؟ اپنے اوپر دوسروں کو کیا دینا؟ ترجیح دینا۔ ہاں، اب اور خود بھی اس کی ضرورت ہے لیکن دوسروں کو اہمیت دینا۔ جیسے وہ تاریخ میں واقعہ لکھا ہے نا کہ ایک جگہ 25-30 اللہ کے نیک بندے جمع تھے اور وہ کہیں سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے۔ جب کھانا کھانے کی باری آئی تو روٹیاں ان کو مسافر تھے وہاں سے ملی، 5 تھے سارے اللہ کے ولی، کہنے کہ بھائی روٹیاں 5 ہیں، بندے 30 ہیں، کرو کیسے تقسیم کرتے ہو، کرو کیسے تقسیم کرتے ہو؟ اب تقسیم ہونا تو کہا یار ایسے کرتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے لقمے کر دیتے ہیں اور لائٹ بند کر دیتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کس نے کتنا کھایا، کس نے کیا کیا ہے، کتنا کھایا ہے، پتہ نہ چلے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، 5 روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، 30 بندے کھانے بیٹھ گئے اور لائٹ کو بند کر دیا۔ اور جب سارے کھانا کھا چکے پوچھا ہاں بھائی کھانا کھا چکے سب؟ جی کھا چکے جی، ٹھیک ہے جی۔ لائٹ چراغ جلایا تو دیکھا 5 کی 5 روٹیاں اسی طرح پڑی ہیں، 5 کی 5 روٹیاں کیا پڑی ہیں؟ اسی کی طرح پڑی ہیں۔ ایثار، ہر کسی نے کیا کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے۔
اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بہت راضی ہوتے ہیں۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، حضرت صفوان بن سلیم رحمہ اللہ تابعی ہیں، مدینہ کے ہیں، اور یہ مدینہ کے فقہاء اور علماء میں شمار ہوتے تھے۔ ایک تو تابعی ہیں، صحابہ اکرام کے صحبت یافتہ ہیں، اور اوپر سے بڑے پائے کے عالم تھے۔ ان کو مدینہ کے فقہاء اور مجتہدین میں شمار کیا گیا ہے۔ بڑے عالم تھے مدینہ کے، تابعی بھی، عالم بھی، مجتہد بھی۔ ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اگر ان کو یہ بتا دیا جائے نا کہ آج شام کو آپ کی موت ہے، ان کے معمولات میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پتہ نہیں میں نہیں صحیح کہہ سکا یا آپ نہیں سن سکے۔ اس بندے کے معمولات کا، اس کے عمل کی ترتیب کا اندازہ لگا لیجئے کہ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ آج میرا آخری دن ہے تو اس کے اپنے معمولات میں کسی طرح کی ترمیم آپ اندازہ لگا لیجئے۔ ان کے بارے میں مدینہ میں مشہور تھا کہ اس بندے کو اگر 24 گھنٹے پہلے بھی بتا دیا جائے نا کل تیری موت ہے، اس کے معمولات ہر وقت اللہ کی رضا میں ایسے جھکڑے ہوئے ہیں، عبادات میں، علم میں، تقوی اور طہارت میں کسی طرح کی ترمیم کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ اور دن کو روضہ رسول پر بیٹھ کر حدیث بھی پڑھاتے، اور رات کو مسجد نبوی کے ستون کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت بھی کرتے۔ اور ان کا جب انتقال ہوا تو ان کی بیٹی نے بتایا کہ جس وقت انتقال ہوا تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، قرآن کی لمبی تلاوت کر رہے تھے، کھڑے کھڑے کانپے اور گر پڑے، بیٹی بھاگ کر آئی، چارپائی پر لٹایا تو ان کا انتقال ہو گیا۔ نماز میں ہی انتقال ہوا۔ کس میں انتقال ہوا؟ اور آپ کو پتہ ہے نیکی کا انتقال اسی کو ملتا ہے جو پیچھے سے نیکی کرتا آ رہا ہو۔ ہم کہتے ہیں نا سجدہ میں جان نکلے، اور نماز کبھی جماعت سے پڑھی نہ ہو تو سجدہ میں جان کہاں سے نکلے گی؟ جو عمل زندگی میں اکثر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اسی عمل میں بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی عمل میں، قرآن کی تلاوت کبھی کی نہ ہو، کہے ماشاءاللہ قرآن پڑھتے پڑھتے چلے جائیں، نہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے وہ جائیں گے جو قرآن پڑھتے پڑھتے تھکتے نہیں ہیں، جن کی زبان پر اللہ کا کلام کیا رہتا ہے؟ جاری رہتا ہے۔ بہرحال ان کی زندگی میں، حضرت صفوان بن سلیم رحمہ اللہ، ان کی زندگی میں ایک شخص ان کے پاس بڑی دور سے سفر کر کے آیا۔ اس نے کہا حضرت میں فلاں جگہ سے سفر کر کے آیا ہوں، آپ کے متعلق مجھے ایک خواب دکھایا گیا ہے، میں نے وہ خواب کی وجہ پوچھنی ہے۔ کیا خواب دکھایا گیا؟ کہنے لگا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک فرشتہ آواز لگا رہا تھا کہ صفوان بن سلیم ایک کرتے کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہے۔ صفوان بن سلیم کس کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہے؟ ایک کرتے کی وجہ سے۔ آپ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے عابد و زاہد، لیکن میں نے خواب میں یہ سنا ہے کہ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے، صفوان بن سلیم صرف ایک کرتے کی وجہ سے جنت میں، یہ کیا معاملہ ہے کرتے کا؟ اس کو ٹالا۔ اس کو کیا کیا؟ بھائی ہم چونکہ ریاکار ہیں نا، ہماری نظر ہوتی ہے کہ ہمیں کو تہجد پڑھتا دیکھ لے تو تمہیں پتہ چل جائے میں کتنا اللہ کا ولی ہوں، میں کتنا اللہ کا ولی ہوں۔ میں نے امام غزالی کی احیاء میں ایک جملہ پڑھا تھا، میں اس کو اشارتاً کہتا ہوں کہ اللہ کے جو صحیح ولی ہوتے ہیں وہ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاتے ہیں جس طرح خواتین اپنے ایام کے کپڑوں کو چھپاتی ہیں۔ میں نے جب یہ جملہ پڑھا تو میں کانپ گیا کہ ان لوگوں کا اخلاص اس درجے کا، اگر ان کی نیکی ظاہر ہو جائے وہ افسردہ ہو جاتے، پریشان ہو جاتے۔ اور آج ہم ماشاءاللہ ابھی حج پر جاتے نہیں اور فیس بک پر پہلے چڑھ جاتا ہے کہ جی ماشاءاللہ فلاں سرکار حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیوں جی ایسا ہی ہے؟ مجھے ان پر بڑا غصہ چڑھتا ہے، مجھے جی چڑھتا ہے ان کے خلاف تو کہ میں پتہ نہیں کیسے حوصلہ ہو جاتا ہے، میں بڑا حیران ہوں۔ وہاں جا کے حجر اسود پر بھی ایک بوسہ لے گا، دوسرا کہے گا تو میری تصویر اتار۔ حجر اسود پر جا کر تصویر کا خیال آ گیا، حضور کے روضہ پر کھڑے ہیں، حضور کے روضہ پر کھڑے ہیں، وہاں تو بڑے بڑے کام جاتے ہیں روضہ رسول پر، تمہیں موبائل بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا ہے اور کیا کر رہے ہیں؟ تصویر اتار رہے ہیں۔ بیت اللہ بھی
شرمندہ ہوتا ہوگا یہ میری زیارت کرنے والے کیسے نالائق ہیں، چونکہ اس بیت اللہ نے تو اپنے دائیں بائیں نبیوں کو طواف کرتے دیکھا، اس نے تو امام الانبیاء کے طواف بھی دیکھیں، اس نے تو امام الانبیاء کے طواف بھی دیکھیں۔ بہرحال تو ان کو بڑا ٹالا کہ یار، جب اس نے کہا حضرت میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، مجھے 10 دن لگ گئے آپ تک پہنچتے پہنچتے، مجھے اس خواب کا بتاؤ یہ خواب ہے کیا؟ تو پھر اس کو بتایا کہ بیٹا خواب یہ ہے، میں ایک رات مسجد نبوی سے تہجد کی نماز پڑھ کے نکل رہا تھا، سردی تھی، موسم ٹھنڈا تھا، میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ سردی کی وجہ سے ٹھٹر رہا، اور میرے اتفاق سے میرے جسم پر ہی ایک ہی کرتا تھا، مجھے اس کی ضرورت تھی، میں نے اپنا کرتا اتار کے اس کو پہنا دیا اور خود سردی میں ٹھٹرتا ہوا اسی طرح گھر چلا گیا، اسی طرح گھر چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی کرتا تجھے خواب میں دکھا دیا ہے، اور کیوں نہ ہو، چونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں ان کو خود ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنے اوپر دوسروں کو کیا دیتے ہیں؟ ترجیح دیتے ہیں۔ اس لیے بھائیو، ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیں، اگرچہ ہم اس کے محتاج ہوں۔ اور صحابہ اکرام کی زندگیوں میں اتنی مثالیں ہیں، میں کیا عرض کروں۔ جس وقت بنو نذیر مدینہ منورہ میں جو ان کی جائیدادیں تھیں، صحابہ اکرام کے قبضے میں ان کے مال و جائیداد آئی، تو یہ بنیادی طور پر بڑی شکل میں یہ پہلی جو مال غنیمت تھا، اس کے پہلے تھا بدر کا بھی تھا لیکن وہ چھوٹا تھا، کھلا اور بڑا مال جو آیا وہ بنی نذیر کا آیا، یہودی قبیلہ تھا یہاں۔ اب جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے مال کو تقسیم لگے نہ کرنے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے پوچھا کس طرح تقسیم کریں۔ انصاری کھڑے ہوئے، خود محتاج تھے، چونکہ اچانک مہاجرین آ گئے تھے، ان کی جائیدادیں بٹ گئی تھی، تقسیم ہو گئی تھی، کیسے تقسیم کریں؟ انصار نے کہا اللہ کے حبیب، ہماری رائے یہ ہے کہ یہ جتنا مال غنیمت آیا ہے، ہمارے جو مہاجر بھائی مکہ چھوڑ کر آئے ہیں، انہوں نے وطن چھوڑا ہے، جائیدادیں چھوڑی ہیں، گھر چھوڑا ہے، اپنا سب کچھ اللہ کے دین پر وار دیا ہے، ہماری رائے یہ ہے کہ سارا کا سارا مال ان پر تقسیم کر دیجئے، سارا کا سارا مال ان پر کیا کر دیجئے؟ تقسیم کر دیجئے۔ اب مہاجرین سے پوچھا، مہاجرین نے کہا اللہ کے حبیب، ہماری رائے یہ ہے کہ ہم مدینہ آئے، ان لوگوں نے ہماری مہمانی کا اور میزبانی کا حق ادا کر دیا، اپنی ہر چیز بانٹ کے، وہ جو اندر خفیہ درہم رکھے ہوئے تھے کسی کو پتہ نہیں تھا، وہ بھی لا کر 2 حصے کر کے ہمیں دے دیے ہیں۔ یہ ایسے اللہ کے عجیب بندے ہیں، ہماری رائے یہ ہے کہ یہ سارا مال ان کو دے دیا جائے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ان کو دے دیا جائے اور یہ کہہ دے، اور ہماری صورتحال یہ ہے، ہم نے ایثار کیا کرنا ہے؟ ہم تو ماشاءاللہ شادی کا کھانا کھلتا ہے اس میں بھی ایثار نہیں کرتے، سب کو پتہ ہوتا ہے کھانا وافر ہے، کھلا ہے، لیکن بھائی ہر کوئی کیا کرے گا؟ سب سے پہلے مجھے پہنچنا ہے۔ ہمارے ایثار کا جذبہ اتنا، ہم جان کہاں دیں گے؟ ہم ضرورت مند ہوتے ہوئے اپنی جگہ دوسرے کو کیسے نوازیں گے؟ ہمارے ہاں تو شادی کا کھانا کھل جائے تو دیکھ لیجئے کیا ہوتا، اسی کا نتیجہ ہے۔ ہم میں ایثار نہیں رہا، ہم میں ایثار نہیں رہا، اسی کی لعنت ہے کہ آج ہمارے مسلمان معاشرے میں ایسی حرکتیں دیکھنے پر آ رہی ہیں، خود احساس ہوتا ہے یار ہم کیسے مسلمان ہیں۔ اب ہمارے یہاں دیکھ لیجئے جو مہنگائی کا طوفان ہے، آٹا مل نہیں رہا، اور آٹا لینے میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے ہمارے یہاں جو بڑی بڑی ملیں ہیں ان کے پاس کتنی گندم پڑی ہے، ان کے پاس کیا کچھ پڑا ہے، اور ریٹ کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا۔ یہ ناجائز ذخیرہ اندوزی ہے، یہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کی حاجت کے وقت مال کو روک کر رکھے، ذخیرہ اندوزی کرے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ بھائی اس پر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے۔ ذخیرہ اندوزی 2 طرح کی ہے، ایک ذخیرہ اندوزی جائز ہے، ایک ذخیرہ اندوزی جائز نہیں۔ اگر ضرورت کی چیز مارکیٹ میں 100% موجود ہو، ہر وقت دستیاب ہو، پھر ذخیرہ اندوزی حرام نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں چاول بھی مہنگا ہو گیا، لیکن چاول مارکیٹ میں موجود ہے،
شارٹ نہیں ہے، اس کی شارٹیج نہیں ہے، ہر کسی کو ہر وقت مل رہا ہے۔ اب اگر کسی نے چاول رکھا ہوا ہے کہ مزید مہنگا ہوگا بیچوں گا، کوئی حرج نہیں، اسلام اس ذخیرہ اندوزی سے منع نہیں کرتا۔ وہ ذخیرہ اندوزی اسلام میں حرام ہے کہ معاشرے میں بازار میں چیز مل نہ رہی ہو، لوگ ٹھوکریں کھا رہے ہوں اور یہ روک کر بیٹھے رہیں کہ مزید اور ریٹ بڑھے، تو اس ذخیرہ اندوزی کرنے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی ہے؟ لعنت فرمائی ہے۔ ایک جگہ فرمایا وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ملعون ہے، ایک جگہ یہ فرمایا اس پر اللہ کا غضب ہو، ایک حدیث میں یہ فرمایا ایسی ذخیرہ اندوزی کرنے والا جو ہے اللہ جل جلالہ اس پر لا علاج بیماری اتاریں گے، ایک حدیث میں یہ ہے کہ ایسی ذخیرہ اندوزی کرنے والا جو ہے اللہ جل جلالہ اس پر فاقہ اور غربت کو ڈال دیں گے۔ تو بھائی اندازہ لگا لیجئے اگر ہماری تربیت دین کے مطابق ہوتی، ہم اپنے مسلمانیت کے تقاضے کو سمجھتے تو ایسا کر سکتے ہیں؟ اب دیکھ لیجئے ہماری حالت یہ ہے، رمضان آئے گا ہر چیز کا ریٹ بڑھ جائے گا، ہمارے اندر ایثار کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اسلام نے جہاں جہاں ایثار آتا ہے، اسی لیے دیکھو میں نے وہ پہلے آپ کو حدیث سنائی کہ کسی مسلمان کو قرضہ دینا یہ صدقے سے زیادہ افضل ہے۔ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی مسلمان کو بھائی قرضہ دینا صدقے سے زیادہ، چونکہ قرضہ ایک طرح کا ایثار ہے، دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا ہے۔ یار آپ ضرورت مند ہیں، آپ اپنی ضرورت کو پورا، اسی لیے صدقہ اور دوسرے مسلمان کو قرض دینا یہ میں نے عرض کیا صدقے سے بڑی عبادت ہے، اس میں دوسرے مسلمان پر ایثار ہے، دوسرے مسلمان کی خدمت ہے۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ ایک تو ہم قرضہ دیتے نہیں، کسی کو دیتے کیوں نہیں؟ اگر کسی کو دے دیں تو جس نے لیا ہے وہ واپس نہیں دے گا۔ میں اکثر یہ بیانوں میں کہتا ہوں، میرا بعض مرتبہ میں قرضے کی فضیلت کی جو حدیثیں ہیں نا، بعض مرتبہ ان کو جان کے اب میں نے بیان کرنا چھوڑ دیا ہے، چونکہ اس وقت قرضہ دینے والا بیچارہ اتنا مظلوم نہیں جتنا قرضہ لے کر واپس نہیں دیتے، جس وہ بیچارہ طرز کھا کے قرضہ دے دیتا اس کو۔ وہ ماہر القادری کا لطیفہ ہے نا کہ ایک صاحب نے اسے کہا جی آپ 10,000 روپے مجھے قرض دے دیجئے، اس نے کہا یار دے تو دوں لیکن قرض دینے کے بعد میری حالت بھی تجھ جیسی ہو جائے گی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی کو قرض دے دیا جائے تو لینے والے بیچارے فقیروں کی طرح پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، موبائل بند ہو جاتا ہے، کیوں بھائی اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ قرض لے کر واپس نہ دینا، آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، پوچھا کسی کا قرض تو نہیں ہے؟ بتایا گیا نہیں، فرمایا ہاں۔ دوسرے موقع پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، پوچھا انہوں نے کسی کا قرض دینا؟ بتلایا گیا جی، فرمایا میں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا، میں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا۔ ایک صحابی کھڑے، انہوں نے کہا اللہ کے حبیب ان کا جتنا قرض ہے میں ادا کروں گا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، آپ ان کی کیا کر دیجئے؟ نماز جنازہ۔ صحابہ اکرام کے یہاں قرض کی واپسی اتنا اہم فریضہ تھا، اتنا اہم فریضہ تھا۔ اور جو مسلمان، دیکھو اسلام نے قرض لینے کی اجازت دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرض لیتے تھے، اللہ کے نبی نے، میں نے پیچھے ربیع الاول کے جمعے میں بیان کیا تھا، اللہ کے نبی نے کبھی بھی اپنی ذاتی ضرورت کے لیے قرضہ نہیں لیا۔ اکی دکھی موقع کا ذکر ہے سیرت اور حدیث کی کتابوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رعایا اور عوامی ضروریات کے لیے قرض لینا پڑتا تھا، لیکن اس کے باوجود صحابہ اکرام کی تربیت یہ تھی کہ جب کسی سے قرض لے لیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب آخری وقت آئے نا تو بیٹے سے پوچھا بیٹے میرے اوپر کتنا قرض ہے؟ بیٹے نے کہا 80,000۔ فرمایا کہ تو اس طرح کرنا، میری جائیداد کو بیچ کر فی الفور میرا قرض ادا کرنا، اگر پورا نہ ہو تو بنو عدی اپنے قبیلے کا نام لیا، ان سے مدد لینا، اگر پھر بھی پورا نہ ہو تو قریش کے سرداروں سے مدد لینا، وصیت کی۔ اس لیے حضرت ابوبکر کی آخری وصیتوں میں بھی ہے کہ میرے اوپر قرض تو نہیں ہے؟ بتایا کہ نہیں، آپ کے اوپر اتنا تھوڑا سا قرض ہے۔ فرمایا میرے مرنے کے بعد فوراً یہ زمین کا جو ٹکڑا ہے اس کو بیچ کے میرا قرض ادا کیا جائے۔ ہمارے یہاں آج جو رزق کی تنگی ہے نا، سرکار سے، بینکوں سے بڑے بڑے مگرمچھ قرض لے کے دیتے نہیں، اور عوام میں ہر کوئی دوسرے سے قرض لے کے دوبارہ واپس دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر لعنت برستی ہے۔
جو مسلمان ضرورت پر قرض لے اور قرض کی ادائیگی کی فکر کرے، اللہ تعالیٰ، میں آپ کو سچی بات عرض کروں، حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس کا قرض بھی اتروا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں بھی دے دیتے ہیں۔ چلے میرا موضوع نہیں ہے، سنائی دوں، صحیح بخاری میں اس کی تفصیل ہے، مسلم میں بھی ہے، حدیث کی اور کتابوں میں بھی ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا نا، آپ کو پتہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، بڑے اکابر صحابہ میں سے ہیں۔ حضرت زبیر جو تھے خود بھی مالدار تھے، اور لوگ ان کے پاس جو پیسے رکھواتے نا، یہ کہتے بھائی امانت کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے، مجھے قرض دے دو، مجھے کیا کرو، قرض دے دو، یا میرے کاروبار میں شریک کر لو۔ لوگ ان کو قرض دیتے رہتے، یہ لوگوں کے پیسے لے کر کاروبار میں لگاتے، ان کو نفع دیتے رہتے۔ اور جب حضرت زبیر کا انتقال ہوا تو بیٹے کو کہا بیٹا میرے اوپر قرض بہت ہے، ذرا خیال کرنا اس کا۔ انتقال ہو گیا۔ اب جب حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں جب میں نے اپنے والد کے قرضے کا حساب لگایا تو میرے پورے خاندان کو پسینے آ گئے کہ اتنا قرض تو سرکاری خزانے سے نہیں اتارا جا سکتا۔ تو دیکھا کہ میرے باپ کا جو قرض ہے وہ 22 لاکھ درہم ہے۔ بھائی کتنا؟ 22 لاکھ درہم ہے۔ مجھے اپنے والد فوت ہونے کا غم الگ اور قرضے کا غم اس سے زیادہ۔ لوگوں نے میرے ساتھ 2 تعزیتیں کی، ایک ابا کے فوت ہونے کی اور دوسرے اتنے زیادہ قرض کی۔ میں ایک دن نماز کے لیے جا رہا، مجھے حکیم ابن حزام نے بلا لیا، کہا بھتیجے کتنا قرض ہے ابا کا؟ میں نے اپنی خفت مٹانے کے لیے کہہ دیا چچا 1 لاکھ درہم۔ کیا کہا؟ کتنا؟ 1 لاکھ درہم۔ اس نے کہا بھتیجے جتنی تمہاری جائیداد ہے اس سے تو 1 لاکھ نہیں اترنا، اس سے تو 1 لاکھ نہیں اترنا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے حضرت حکیم ابن حزام سے کہا چچا کیا خیال ہے اگر میرے ابا کا قرض جو ہے وہ 22 لاکھ ہو؟ کہا 22 لاکھ ہے؟ کہا جی میرے ابا کا قرض 22 لاکھ ہے۔ فوراً کہا اچھا جہاں مشکل آئے تو میں مدد کے لیے حاضر ہوں۔ ہمارے یہاں 2 خرابیاں ہیں، میں دونوں کو اکٹھا بیان کر رہا ہوں۔ ایک تو ہمارے یہاں قرض مانگتے ہڈ حرام ہے، جو کرنا کچھ نہیں چاہتے، اور اوپر سے مانگ لے ہم دیتے نہیں۔ وہ لوگ ضرورت پر قرض لیتے، غیرت مند تھے، ان کا پیشہ یہ نہیں تھا، اور وہ دینا بھی عبادت سمجھتے تھے۔ ہمارے یہاں نہ لینے والا ٹھیک نہ دینے والا ٹھیک، ان کا لینے والا بھی ٹھیک تھا اور ان کا دینے والا بھی، دونوں ٹھیک تھا۔ کہا مجھ سے مدد لینا، کہنے لگے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب قرضہ اتنا زیادہ پریشان کہ میرے ابا کا اتنا قرض، کہنے لگے کہ میں پریشان تھا، میں نے جب اپنے ابا کی ساری فیلیں دیکھی نا تو مجھے خوشی ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر سے میرے ابا نے لکھ رکھا تھا کہ 11 لاکھ درہم لینا ہے۔ کتنا؟ میں حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس گیا، میں نے کہا آپ نے میرے ابا کا 11 لاکھ، میں خوش ہو گیا کہ 22 لاکھ میں سے 11 تو گیا، آدھا کام تو اللہ نے کیا کر دیا، سیدھا کر دیا۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا آپ نے میرے ابا کا 11 لاکھ درہم دینا ہے، وہ کب دیں گے، قرض اتارنا ہے؟ انہوں نے آگے سے فوراً پتہ کیا کہا، آپ کے ابا بہت سچے آدمی تھے، واقعتاً میں نے دینا ہے، مجھے آرڈر کیجئے کس وقت ادا کروں، مجھے آرڈر کیجئے کس وقت ادا کروں۔ ساتھ کہا آپ کے ابا بہت سچے آدمی تھے، بڑے صحابی تھے، حضرت عبداللہ بن جعفر بھی ان کے بیٹوں کی جگہ تھے۔ کہنے لگے میں نے کہا میں کل وصول کرتا ہوں۔ گھر آ کے میں دوبارہ حساب و کتاب چیک کر رہا تھا، مجھے تو پسینہ میرا ڈبل ہو گیا کہ عبداللہ بن جعفر سے میرے ابا نے 11 لاکھ لینا نہیں، 11 لاکھ دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ 11 لاکھ دینا ہے۔ میں اگلے دن عبداللہ بن جعفر سے ملا، میں نے کہا میں معافی چاہتا ہوں، میں اس کو صحیح سمجھ نہیں سکا، آپ نے نہیں میرے ابا کا دینا، میرے ابا نے آپ کا دینا ہے۔ وہ کہنے لگے بھائی بات تو اسی طرح تھی، لیکن اگر آپ پڑھ کے آئے ہیں تو آپ کے ابا کبھی بھی غلط ہے تو میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ نے میرا دینا ہے تو میری طرف سے کہنے لگے نہیں مجھے معافی نہیں چاہیے۔ کہنے لگا اگر معافی نہیں ہے تو جتنا دینا چاہو، کہنے لگا نہیں سارا دوں گا۔ کہنے لگا اچھا اگر سارا ہی دینا چاہتے ہو تو پھر ایسے کرو مجھے سب سے آخر میں دینا۔ اللہ کی برکتیں ان پر اسی لیے نہیں اتری تھی بھائی، کیا کرنا، مجھے سب سے آخر میں دینا۔ کہنے لگے میں فکر مند تھا، میں نے اپنے ابا کے جو مکان تھے 6-7 مکان تھے، جہاں جہاں مدینہ میں 6 مکان تھے، ساری جائیدادیں اکٹھی کی
اور پورے عالم اسلام میں یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، ان تک بھی پہنچ گئی بات کہ جو ہیں حضرت زبیر اتنا قرض چھوڑ کر گئے ہیں. کہنے لگے پھر بڑے بڑے لوگ میرے پاس آئے، اللہ نے میری نیت کی وجہ سے مجھے، میرے والد یہ کہہ کر گئے تھے بیٹا سارا قرض دینا ہے، اگر کہیں الجھن آئے تو بیت اللہ کا طواف کرنا اور طواف کے بعد کہنا اے مولا زبیر، کیا کہنا؟ اے مولا زبیر، زبیر کا قرض اتار. فرماتے میں ایک مکان بیچتا، قرض دیتا، پھر طواف کرتا، پھر بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کہتا اے مولا زبیر، اے زبیر کے آقا کیا کر، زبیر کا قرض اتار. کہنے لگے مکان بکتے گئے، اللہ نے ایسے ایسے ریٹ لگائے، ایسے ایسے ریٹ لگائے، اور جب ساری جائیداد بک گئی تو میں نے 22 لاکھ قرض سب کا ادا کر دیا. اور مجھے رشتہ داروں نے، میرے بہن بھائیوں نے کہا اب جو باقی بچا ہے وراثت تقسیم کر. میں نے کہا نہیں نہیں، میرا ابا عالم اسلام کا مشہور بندہ تھا، 4 سال حج پر اعلان کروں گا، جس نے میرے والد کا کچھ دینا ہو میں تیار ہوں. 4 سال کے بعد وراثت تقسیم کروں گا. 4 سال کے بعد کیا کروں؟ ہم قرض لیتے ہیں، لیتے ہوئے ہی واپسی کی نیت نہیں ہوتی تو اللہ کی طرف سے مدد کس طرح؟ 4 سال عبداللہ بن زبیر نے اعلان کیا حج پہ، کہتے میرے ابا کا، جس نے میرے ابا سے کچھ لینا ہو. کہنے کہ 4 سال کے بعد جو باقی بچا تھا جب میں اس کو تقسیم کرنے لگا، اب ذرا آپ حیران رہ جائیں گے. کہنے کہ میرے ابا کی 4 بیویاں تھیں، میرے ابا کی 4 بیویاں تھیں، اور ایک بیوی 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، سب کو 8واں حصہ ملتا ہے. اگر کسی کی 4 بیویاں ہوں تو چاروں کو 8واں ملے گا، یعنی 8ویں کو 4 جگہ تقسیم کیا جائے گا. کہنے کہ اور اصول بھی یہ ہے، آپ ذرا تھوڑا سا یہ علمی سی بات ہے، پہلے اصحاب فروض کا دیا جاتا ہے، پھر عصبات کا دیا جاتا ہے. چونکہ بیویاں اصحاب فروض میں سے تھی، پہلے ان کو دینا تھا، پھر بہن بھائیوں کی باری آنی تھی. کہنے لگے میرے ابا کی 4 بیویاں، چاروں میں 8واں حصہ تقسیم ہونا تھا. جب میں نے 8واں حصہ میرے ابا کی 4 بیویوں میں تقسیم کیا تو فی بیوی کو 12 لاکھ درہم آئے. کتنے آئے؟ 22 لاکھ ادا کر دیا، میرے ابا کی 4 بیویوں کو 12 لاکھ آئے، تو کتنے ہو گئے؟ 48 لاکھ تو یہ ہو گئے. کہنے کا سب کو تقسیم کرنے کے بعد جب میں نے وہ قرض والا 22 لاکھ اور سب کو دیکھ کر میں نے ٹوٹل کیا تو ٹوٹل رقم بنی 5 کروڑ 2 لاکھ درہم. کتنے؟ کہنے کہ میں پھر گیا، میں نے جا کے بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھی. میں نے کہا او زبیر کے مولا، تو اتنا مہربان ہے، تو کیا ہے اتنا مہربان ہے. تو یہاں اللہ کا فضل کیوں ہوا حضرت زبیر پر اور ان کے بچوں پر؟ چونکہ دوسروں کو قرض دیتے کس وجہ سے؟ ایثار. ایثار جو کرے گا اللہ اس پر مہربانی کریں گے. کیوں؟ اب ذرا ایک باریک بات سمجھنا، ایثار صدقہ سے زکوٰۃ سے افضل ہے. کیوں؟ صدقہ اور زکوٰۃ اس مسلمان پر ہے جس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد ہو. بھائی زکوٰۃ وہی دیتا ہے نا جس کے پاس اپنی ضرورت سے کیا ہو؟ زائد ہو، پھر ہی زکوٰۃ آئے گی. اور ایثار کسے کہتے ہیں؟ ایثار کہتے ہیں کہ آپ کو خود ضرورت ہو، جو آیت میں پڑھ رہا ہوں وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اور سورہ دہر میں قرآن نے کیا کہا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. وہ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں اس وقت عَلَى حُبِّهِ جب اس کھانے کی خود ان کو ضرورت ہوتی ہے. حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ مسکین کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، وہ یتیم کو بھی کھلاتے ہیں، وہ قیدی کو بھی کھلاتے ہیں. اور کھلانے کے بعد کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ. ہم تو یہ کھانا صرف اور صرف کس کے لیے کھلا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں. اسی لیے اللہ جل جلالہ نے ان پر اپنا فضل کیا چونکہ ان کے مزاج میں ایثار تھا. اور بھائی آج صورتحال یہ ہے، تھوڑا بہت صرف ماں باپ میں رہ گیا ہے جو اپنی اولاد پر ایثار کرتے ہیں. اس وقت ہم اس کے علاوہ کوئی اور مثال نہیں دے سکتے. کوئی اور مثال؟ ہاں، ماں باپ جو ہیں خود ضرورت مند ہونے کے باوجود کس پر خرچ کرتے ہیں؟ اپنی اولاد پر. اگر ہم ایثار کرنا سیکھ لیں جس طرح صحابہ اکرام نے کیا، خود ضرورت مند ہیں لیکن اپنی ضرورت پر دوسرے کو ترجیح دی، دوسرے پر احسان کیا، دوسرے پر انعام کیا، اور اس سے اللہ بھائی اتنے راضی ہوتے ہیں، اتنے راضی ہوتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اپنی صورتحال یہ ہے، حضرت عائشہ کے پاس ایک مرتبہ درہم دینار آئے کافی سارے. حضرت عائشہ صبح کو لگی، شام تک ان کو تقسیم کرتی رہی.
جب شام تک ان کو تقسیم کر دیا تو باندی نے کہا جی آج روزہ ہے، اپنے لیے کچھ رکھ لیتی، کہنے لگا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، صرف ایک روٹی ہے۔ افطاری کا وقت آیا، وہ بھی روٹی مانگنے والے آ گئے، تو کیا فرمایا یہ بھی ان کو دے دو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بھانجے تھے، محبوب تھے، بڑے بے تکلف بڑے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جن کا بھی ذکر آیا، جنہوں نے اپنے والد کا قرض، یہ حضرت عائشہ کے کیا ہیں؟ بھانجے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فوراً کہا خالہ جی آپ نے یہ کیا کیا؟ جو کچھ تھا وہ بھی سارا کچھ خرچ کر دیا، ایک روٹی تھی نہ اپنے لیے رکھی نہ باندی کے لیے رکھی، آپ ہاتھ تنگ کریں تھوڑا سا۔ خالہ کو تھوڑا سا ٹوکا بے تکلفی سے، حضرت عائشہ ناراض ہو گئے۔ اور یہ اتنے محبوب تھے یہ دونوں بھائی، حضرت عروہ بن زبیر اور عبداللہ بن زبیر، ان کو پالا ہی حضرت عائشہ نے تھا۔ حضرت عائشہ ناراض ہوگی، قسم کھا لی، کہا تو مجھے اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے روکتا ہے، آئندہ سے تجھ سے بات نہیں کروں گی، قسم کھا لی۔ حضرت عائشہ نے بول چال چھوڑ دی۔ اب عبداللہ بن زبیر بڑے پریشان ہوئے۔ صحیح بخاری میں اس واقعے میں امام بخاری نے اس کو کئی جگہ ذکر کیا۔ اب حضرت عبداللہ بن زبیر نے بڑی کوشش کی، دو بڑے صحابہ کو ساتھ لے کر آئے اور حضرت عائشہ سے جا کے سفارش کی اور کہا بھتیجے، جب راضی ہو گئی اور اپنی قسم توڑ دی، اس کا کفارہ دے دیا، پھر ساتھ کہا ہے بچے تو مجھے بہت محبوب ہے، لیکن اگر تو مجھے اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے روکے گا تو اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، آئندہ مجھے اس پر نہ روکنا، آئندہ مجھے اس پر نہ روکنا۔ انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ اتنی فضیلت دیتے ہیں وہ اس وجہ سے دیتے ہیں، اور صحابہ کرام پر جو اللہ نے رزق کی بارشیں کی۔ آج سچ بات یہ ہے ہمارے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں زرعی ملک ہونے کے باوجود بھی آٹے کی صورتحال کیا ہے، ہمارے یہاں حرام نفع خوری ہے۔ ایک چیز اگر اصل مارکیٹ سے 100 کی لی ہے، ہم اس کو پتہ نہیں کتنے گنا بڑھا چڑھا کر بیچ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ایثار کا جذبہ ہی نہیں رہا۔ غیر مسلموں میں جب یہ سونامی آیا تھا کئی سال پہلے، اس وقت میں نے نوائے وقت کے اس میں رنگین صفحہ پر ایک وہ کالم پڑھا تھا، ابھی مجھے اچانک یاد آ گیا کہ جس علاقے میں یہ طوفان، جس علاقے میں یہ سیلاب آیا سمندری، تو وہاں ایک بوڑھی خاتون، اس نے بڑی رعایت پر ساری چیزیں لگا رکھی، اور پاکستانی صحافی کہنے لگے میں جب وہاں گیا، وہ بڑی خاتون تھی، میں نے ان سے کہا آپ اتنی رعایت بیچ رہی ہیں؟ اس نے کہا جی میں چونکہ ہول سیل لیتی ہوں، مجھے کمپنی اسی رعایت پر دیتی ہے۔ کہنے گے آپ نفع نہیں لیتی، آپ کو نفع لینا چاہیے۔ تو اس نے مجھے حقارت سے یہ دیکھ کر کہا میری قوم پر آفت آئی ہوئی ہے، میں نفع لوں؟ میری قوم پر آفت آئی ہوئی ہے تو ہمیں تو بھائی شرم آتی ہے۔ آج ہماری قوم پر آفت ہے، آٹا نہیں مل رہا، اور آپ دیکھ لیجئے بازار میں کیا ہو رہا ہے۔ سردی آتی ہے، ہم چیزوں کے اور ہر چیز کے ریٹ، ہمارے ہاں بھائی انڈا کہاں سے کہاں پہنچ گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا مسلمانوں کو۔ ہم میں اثار کا حضرت ایک صحابی ہیں، حضرت صحابی نہیں ہے یہ تابعی ہیں، حضرت صفوان بن حجاج رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے غلام کو کہا، اپنے غلام کو گندم کی بوری دی۔ عربوں کے یہاں گندم بڑی نایاب چیز تھی۔ حضرت عائشہ بھی فرماتی ہے ہمارے یہاں گندم کی روٹی تو سال میں 1-2 مرتبہ ہی پکتی تھی۔ گندم کی بوری ان کو دی کہ یار اس کو بازار میں بیچ کے آؤ۔ غلام نے نفع، جب وہ بیچی نا بوری تو 20-25 دن کے بعد نفع دیا۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا؟ میں نے تو تجھے 20 دن پہلے دی تھی، آج تم بیچ کر آئے ہو۔ کہنے لگے جی میں جب بازار گیا نا تو بازار میں گندم بالکل مل نہیں رہی تھی، ریٹ بڑھ رہا تھا، میں نے 20 دن اس بوری کو اپنے گھر میں رکھا تاکہ ریٹ اچھی طرح بڑھ جائے، تاکہ اچھی طرح۔ آج اس کا ریٹ 7-8 گنا بڑھ گیا ہے، لو میں آج بیچ کر آیا ہوں، اس وقت نفع اتنا تھا آج اتنا۔ ان کے جو آقا تھے ان سے بگڑ گئے، ناراض ہو، کہا نالائق تو مجھے حرام کھلاتا ہے۔ مجھ تک اللہ کے نبی کا یہ ارشاد پہنچا ہے جب مسلمانوں کے پاس کوئی چیز کھانے کی نہ ہو تو اس کی ذخیرہ اندوزی حرام ہے، تو مجھے حرام کھلا رہا ہے، تو مجھے کیا کر رہا ہے؟ حرام کھلا رہا ہے۔ تو ہم تو بھائی صورتحال یہ ہے، ہم تو گرمی میں پنکھے کا اثار نہیں کرتے کہ جی پنکھا جو ہے مسجد کا فلاں پنکھا جو اے سی ہے اس طرف میری ہی طرف ہونا چاہیے۔ رمضان میں کیا ہوتا ہے جی ہمارے یہاں؟ رمضان میں ہر مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ ہر بندہ کہے گا اے سی میری طرف ہو، اگر سردی ہے ہر بندہ کہے گا ہیٹر میں مجھے ہی آگے بیٹھنا۔ بھائی جو آگے بیٹھے ہوئے میں ان کو نہیں کہہ رہا وہ ترتیب سے بیٹھے ہیں، وہ پریشان نہ ہو، لیکن ہمارے یہاں اب باہر گاڑی کھڑی کریں گے کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر کہیں آ جا رہے ہیں ہم گاڑی میں نہیں دیکھیں گے کہ یہ عمر رسیدہ ہیں، مجھے ان پر ایثار کرنا ہے۔ آج ہمارے اندر سے ایثار ختم ہو گیا۔ ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم ہے اس وقت، انہوں نے یہ بات سنائی، کہنے لگے کہ میں سفر کر رہا تھا، بھائی سننا میری آخری بات 1 منٹ،
کہنے لگے میں دلی سے ریل میں سفر کر رہا تھا، وہ جوان تھے، کہنے لگے میں نے دیکھا ایک ہندو بوڑھے پنڈت چڑھے اور ان بیچاروں کو سردی لگی، ان کے پاس سیٹ بھی نہیں تھی اور بیچارے بوڑھے تھے، بالکل کانپ رہے تھے۔ کہنے لگے میں نے ان کو کہا جی آپ میری سیٹ پر آ جائیے، میں نے ان کو اپنا بستر دیا، ان کو اپنی سیٹ پر لٹایا، ان کو پوچھا چائے کھانا سارا کچھ کھلایا، وہ ساری رات مزے سے میرے اس پر برت پر سوتے رہے اور پوری رات کا سفر تھا۔ اگلی صبح کو میں نے ان کو جہاں اتارا، جب میں ان کو اتارنے لگا نا، کہنے لگا بیٹا جانا تو میں نے یہاں ہے لیکن تیرے ساتھ تو نے کہاں جانا؟ جی میں تو فلاں جگہ، میں وہاں تک تیرے ساتھ جاؤں گا۔ میں بڑا حیران ہوا، جی بزرگ آدمی ہے، کہنے لگا نہیں تیرے ساتھ ہی جاؤں گا۔ جب گاڑی اس اسٹیشن سے نکل پڑی نا تو اس نے مجھے کہا بیٹا میں نے محمد کی سیرت کو بڑا پڑھا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ محمد کی سیرت کو بڑا پڑھا ہے، میں محمد پر ایمان لانا چاہتا تھا لیکن اس وجہ سے ایمان نہیں لایا۔ میری یہ تمنا تھی کہ اس وقت محمد کے نام لینے والوں میں اگر کوئی ایک بھی محمد جیسا مل گیا تو ایمان لے آؤں۔ اس کو تلاش کرتے کرتے میں بڑھاپے میں آ گیا، مجھے نہیں ملا۔ رات تو نے جو میرے ساتھ کیا ہے، میں نے جس محمد کی سیرت کو کتابوں میں پڑھا ہے، میں نے تجھے اس سیرت کے مطابق پایا ہے، اس لیے میں تیرے ہاتھ پر ایمان لاتا ہوں۔ میں تیرے ہاتھ پر کیا لاتا ہوں؟ کہنے لگے کہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ تو ضلع کے بہت بڑے پنڈت ہیں اور ہندوستان کے اخباروں نے اس کو بڑا اچھالا، لیکن اس نے کہا نہ، اصل ایمان لانے والی جو ذات ہے وہ محمد ہی ہے۔ لیکن میں جو ساری زندگی تلاش کرتا رہا، تو آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ دیکھو بھائیو، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا لیں، حضور علیہ السلام کی سنت اور طرز عمل کو اپنا لیں، تو ہمیں زبان سے کسی کو اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت نہ پیش آئے، ہمارے عمل سے آج دنیا مسلمان ہو جائے۔ اس لیے بھائیو، یہ بات میں نے بھی بیان کر دیا، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے کرتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب میں ایثار کا جذبہ پیدا کرے۔ ایثار یہ ہے، ایک چیز کی مجھے بھی ضرورت ہے لیکن مجھے کوئی محتاج نظر آ گیا، میں دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دوں۔ ہسپتال میں کہیں بیٹھے ہیں، ہم صحیح جگہ بیٹھے، کوئی بزرگ آ گیا، اس کو اپنے اوپر ترجیح دینا۔ کسی عوامی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، اگر کوئی بوڑھی خاتون آ گئی، اس کو اپنے اوپر ترجیح دینا۔ اگر کسی جگہ ہمارے پاس کوئی نعمت ہے، دیکھا بیچارہ یہ مجھ سے زیادہ محتاج ہے، وہاں ایثار سے کام لینا۔ جو ایثار کرے گا، میں نے کئی واقعات سنا دیے، انشاءاللہ اللہ جل جلالہ ہزاروں گنا بڑھا کر اس پر اپنا فضل فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔